السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق ہے ہمارا محنت کا پھل۔ اس سبق میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو دیکھیے، اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم، صفحہ نمبر 55، حصہ 3، محنت کا پھل۔ ایک دن لال مرغی گھر کے آنگن میں بطخ، مرغا بھی، کبوتر، بلبل اور مور کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ لال مرغی کو گیہوں کے کچھ دانے مل گئے۔ لال مرغی نے کہا، ان دانوں کو کون بوئے گا؟ بطخ، مرغی، کبوتر، بلبل اور مور نے کہا، ہم نہیں بو سکتے۔ لال مرغی نے آنگن کے ایک کونے میں اپنی چونچ سے مٹی کھودی اور ان دانوں کو زمین میں ڈال کر اوپر سے مٹی پھیلا دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دانے اگ آئے۔ لال مرغی ان پودوں کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ہوتے کرتے گیہوں تیار ہو گئے۔ لال مرغی نے بطخ، مرغا بھی، کبوتر، بلبل اور مور سے پوچھا، گیہوں کون کاٹے گا؟ ان سب نے انکار کر دیا۔ لال مرغی نے گیہوں کاٹے اور دانے صاف کیے۔ لال مرغی نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، گیہوں کون پیسے گا؟ ان سب نے انکار کر دیا۔ لال مرغی نے گیہوں پیسے۔ پھر لال مرغی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، آٹا کون گوندھے گا؟ ان سب نے انکار کر دیا۔ لال مرغی نے آٹا گوندھا۔ پھر لال مرغی نے پوچھا، روٹی کون پکائے گا؟ سب نے انکار کر دیا۔ لال مرغی نے روٹی پکائی اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا، روٹی کون کھائے گا؟ بطخ نے کہا، میں کھاؤں گی۔ مرغا بھی نے جلدی سے کہا، میں کھاؤں گی۔ کبوتر بولا، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ بلبل اور مور نے کہا، کھانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ لال مرغی نے ان پرندوں سے کہا، تم کو روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ جس نے بویا اس نے کاٹا، جس نے کاٹا اس نے پیسا، جس نے پیسا اسی نے روٹی پکائی، اور جس نے روٹی پکائی اب وہی کھائے گا۔ سست اور کاہل لوگوں کا بدلہ محرومی ہے۔ پھر لال مرغی نے اپنے بچوں کے ساتھ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ الفاظ یہ معنی ہیں، یہ الفاظ یہ معنی دیکھیں۔ محرومی، کچھ نہ ملنا۔ حقدار، جس کا حق ہو۔ سوالات: بطخ، مرغا بھی، کبوتر، بلبل اور مور کو روٹی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور سستی کی اور کاہلی کی۔ سستی اور کاہلی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سستی اور کاہلی سے محرومی کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو یہاں تک ہمارے سبق ہوا۔ اس سبق کو آپ اپنے ذہن میں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ سستی اور کاہلی کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور ان لوگوں تک بھی شیئر کریں جو سستی اور کاہلی میں ملوث ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنی سستی سے اور کاہلی سے باہر آئیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔